السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین آج اہم ترین ٹاپک پہ مجھے بات کرنی ہے اور بات یہ ہے کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ تو رخصت ہو چکی، لمبی چوڑی سٹوریاں سامنے آ چکی، عجب کرپشن کی کہانیاں سامنے آ چکی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ رخصت ہوئیں، لیکن اب ان کی رخصتی سے زیادہ عاصم سلیم باجوہ کی جو آمد ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ فراز شبلی جو سینیٹر ہیں پی ٹی اے کے امپورٹنٹ رہنما ہیں، فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی بطور وزیر اطلاعات انٹری، میں سمجھتا ہوں کہ جانے والے جا چکے، آنے والے جو آئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک تو نون لیگ کے اندر تلاطم مچا ہوا ہے، نون لیگ کی صفوں کے اندر عجیب و غریب صورتحال ہے، پیپلز پارٹی اپنے طور پہ پریشان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، یعنی اب عاصم سلیم باجوہ کیا کریں گے، عاصم سلیم باجوہ پہلے کس رجیم میں رہے، وہ بیسیکلی پاکستان کے نیریٹو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، موجودہ حکومت پی ٹی اے ان کو سامنے رکھ کے کیا کچھ کر سکتی ہے، اور موجودہ حکومت کا اب سٹانس کیا ہوگا، ان کی معاشی حکمت عملی کیا ہوگی، اور آگے چل کے اپوزیشن کے لیے پیغام کیا ہے۔ اور یہ وہ اہم ترین نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین آج میں وہ اہم ترین بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ریاست پاکستان، میں حکومت پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ریاست پاکستان نے پرنسپلی اس ملک میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو 73 سالوں میں اس ملک کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں وہ کسی شکل میں بھی ہو، مثال کے طور پہ میڈیا کا سائز بہت زیادہ پھیلا، میں اس کو انکروچمنٹ نہیں کہوں گا، میڈیا کو ایک بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ ملی، اسی طرح وکلا جو سائز میں پہلے کم تھے بہت زیادہ بڑا سائز ہوا، اور اس کے جواب میں اسٹیٹ آف پاکستان کمپرومائز کرتی چلی گئی، یعنی جس پریشر گروپ کے پاس جتنی طاقت تھی وہ میکسیمم طاقت لیتا چلا گیا، اور آگے سے اسٹیٹ مختلف ایشوز پہ کمپرومائز کرتی چلی گئی۔ حافظ سعید صاحب کو دیکھ لیں، خادم رضوی صاحب کو دیکھ لیں، اچھا پھر آپ پولیٹیکل لوگوں کے پریشر گروپس کو دیکھ لیں، اس طرح آپ مزدوروں کے پریشر گروپس کو دیکھ لیں، بزنس مینوں کے اندر جو پریشر گروپس ہیں اس کو دیکھ لیں۔ کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اندر جو پروفیشنلز ہیں ان کو پریشر گروپس بنانے پڑے، اور کیوں بنانے پڑے یہ الگ سی کہانی ہے، کیونکہ ریاست پاکستان آپ کی بات سنتی نہیں جب تک آپ پریشر گروپس نہیں بناتے۔ تو ماضی کے اندر 73 سالوں میں یہ جو پریشر گروپس بنے، یہ جو مختلف گروپس اسٹیٹ کے سامنے آئے، اور اسٹیٹ اس کے جواب میں کمپرومائز کرتی چلی گئی، اپنی سپیس سرنڈر کرتی چلی گئی۔ آج ریاست پاکستان کے جو بڑے ہیں انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان نے جو ڈیپ اسٹیٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے یہ ریئلائز کیا یہ بات کہ اگر اسی طرح صورتحال چلتی رہی، پاکستان کی اسٹیٹ جس طرح کمپرومائز کر چکی ہے، پاکستان کے ادارے جس طرح پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، ہر ادارے کے اندر سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مینوپولیٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مختلف پولیٹیکل لوگوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایون فارنر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور ریاست پاکستان کمپرومائز کرتی رہی، اور جو کر چکی ہے، جو سپیس سرنڈر کر چکی ہے ریاست، اس کو ریاست پاکستان نے واپس نہ لیا، تو خدا نخواستہ یہ ریاست آگے نہیں چل سکتی۔ یہ تو وہ بات ہے جس پہ پچھلے 4 سال 5 سال میں کام ہوا، اتنا کام ہوا، اس پہ تھنک ٹینکس بیٹھے، اس پہ ریسرچز ہوئیں، اس پہ بہت سے بڑے بڑے برین اس پہ بیٹھ کے کام کرتے رہے۔ یہ ناظرین میں آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست ماضی کے اندر کیا تھی، 73 سالوں میں کتنی انکروچمنٹس ہوئیں، آج ریاست کا نقشہ کیا ہے، اور آگے جا کے ریاست پاکستان کا نقشہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کو میں عاصم سلیم باجوہ سے اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بھی ایک سیگمنٹ کے لیے آمد ہوئی ہے، وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کے اوپر جو ریگولیٹری اتھارٹی کی بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد وہ رک گئی، فواد چودھری صاحب کے سپرد یہ پروجیکٹ ہوا، اور فواد چودھری صاحب اس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد یہ پروجیکٹ آگے فردوس عاشق عوان صاحبہ کو سونپا گیا۔ فردوس عاشق عوان صاحبہ
چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کے اوپر پڑی رہی، چھوٹی چھوٹی دیہڑیوں کے چکر میں پڑی رہی، لیکن وہ اس بڑے نیریٹو کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ ریاست پاکستان کا ماضی کی نسبت نیریٹو اب چینج ہے اور اس نیریٹو کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ میں اس نیریٹو کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو وہ ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں جو پاکستان کے اندر ہو چکی ہے، جو آگے ہونے جا رہی ہے۔ تو جو نیا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے جتنی سپیس مختلف لوگوں کے سامنے، گروپوں کے سامنے، مافیاز کے سامنے سرنڈر کی ہے، وہ ریاست پاکستان آہستہ آہستہ واپس لے۔ وہ سپیس میڈیا کے پاس ہو، وہ سپیس وکلا کے پاس ہو، وہ سپیس سیاستدانوں کے پاس ہو، وہ خادم رضوی کے پاس ہو، وہ حافظ سعید صاحب کے پاس ہو، وہ اور جہادی طاقتوں کے پاس ہو، وہ ٹیررسٹ قوتوں کے پاس ہو، وہ کوئی مافیاز کے پاس ہو، وہ بدماشوں کے پاس ہو، تو یہ ریاست پاکستان اس پہ سنجیدگی کے ساتھ آج کل کام کر رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں۔ یہ اگر ریاست پاکستان ایسا نہیں کرتی، یہ اپنی سرنڈر کی ہوئی سپیس کو واپس نہیں لیتی، ریاست پاکستان کے ادارے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، ریاست پاکستان آگے بڑھتی نہیں، اور ریاست جس طرح ایکٹ کرتی ہے اس طرح ریاست پاکستان اگر ایکٹ نہیں کرتی تو خدا نخواستہ یہ سسٹم انگورنیبل ہو جائے گا، یہ ریاست چل ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا ریاست کے بڑوں کو آج اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ریاست پاکستان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا بھی کرنا ہے، ریاست پاکستان کو آگے بھی لے کے چلنا ہے، کرپشن کے خلاف جو نیریٹو ہے اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نیریٹو تھا وہ ختم ہو چکا، عمران خان فیل ہو چکا، عمران خان کل پرسوں رات کو ایک سرخی لگے گی گھر چلے جائیں گے، اور ان کی جگہ وہ پھر دوبارہ سے کوئی پرانا چہرہ، ایکسپائری ڈیٹ جو لوگ ہیں ان میں سے کو آ کے بیٹھ جائے گا، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول اور غلط فہمی ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی عمران خان سے رومانس ہے، میں کچھ ان سائڈ جانتا ہوں، میں اندر کی کچھ باتیں جانتا ہوں۔ میرے پاس وہ نجم سیٹھی صاحب والی چڑیا نہیں ہے، لیکن مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو انکروچمنٹس ہوئی اس پہ بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ یہ ہوئی کیوں؟ اس کی وجوہات دو ہیں۔ کچھ پولیٹیکل لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، کچھ ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سول اور ملٹری قیادت ایک پیج کے اوپر نہیں رہی ماضی کے اندر، آپس کی لڑائیاں چلتی رہیں، آپس کی لڑائیوں کے نتیجے میں یہ کلٹ بن گئے، یہ مافیاز بن گئے۔ مثال کے طور پہ کسی ایک مافیا کو یا کسی ایک اس طرح کے پریشر گروپ کو اگر پولیٹیکل لوگوں نے ٹویسٹ کیا تو اس کو کسی اور جگہ سے مدد مل گئی، کسی اور جگہ سے ٹویسٹ کیا تو پولیٹیکل لوگ پیچھے آ گئے۔ تو یہ سارا جو مافیاز اور اس طرح کی چیزیں اور بیوروکریسی جو پولیٹیسائز ہوئی، یہ زیادہ تر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی۔ اس سے پہلے بیوروکریسی کی اصل حالت تھی، اس کے بعد تو یہ میری بیوروکریسی، یہ تیری بیوروکریسی، یہ کاف لیگ، یہ نون لیگ، یہ پیپلز پارٹی، یہ بیوروکریسی وہ شکل اختیار کر گئی، اور آج پاکستان کے ادارے تباہی کے اس دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کا فائنینس تباہ ہو چکا ہے، پاکستان کا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، پاکستان کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور 18ویں ترمیم نے تو ایک کی بجائے 3، 4، 5 پاکستان کو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ پاکستان کو یونائٹ نہیں کرتے، آپ پاکستان کو اس نیریٹو کے اوپر لے کے نہیں جاتے کہ سپیس سٹیٹ نے جو کمپرومائز جہاں جہاں کیا ہے وہاں سے سٹیٹ واپس آ کے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی نہیں ہوتی، اداروں کو کھڑا نہیں کرتی، احتساب کا عمل نہیں چلتا، ٹرانسپیرنسی نہیں چلتی، تو آنے والے دنوں میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے خفیہ سروے کہہ رہے ہیں، خفیہ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو تنہائی بھی نہیں ملیں گی، یعنی جو بڑے بڑے ادارے ہیں شاید ان کو بھی تنہائی نہ ملیں۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے، پرائم منسٹر کو بھی اس کا پتہ ہے۔ تو آج ایک عرصے کے بعد جو نون لیگ کی لڑائی تھی، جو پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی تھی، جو 15 سال پیچھے پاکستان کی صورتحال رہی، اس میں فارنر کے ویزوں سے لے کے، امریکنز کے ویزوں سے لے کے، فارن افیئر، انڈین ایشو، کشمیر ایشو، ہر ایشو پہ کلیش رہا، ایون فوج کے فنڈ تک، فوج کے بجٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، فوج کے سائز کی بات ہوئی، فوج کو کٹ ٹو سائز کرنے کی بات کی گئی۔ تو یہ ایجنڈا میرے پاکستانی
سیاستدانوں کا نہیں تھا، یہ ایجنڈا کسی اور کا تھا، اس کو بائیں ہم کرتے رہے، بغض معاویہ میں ہم اس پہ استعمال ہوتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کنفلکٹ اور یہ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست کو جگہ جگہ کمپرومائز کرنا پڑا۔ تو آج پاکستان کی ریاست وہ ڈینٹ نکال رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی پولیٹیکل سیٹ اپ اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج کے اوپر ہونے کی وجہ سے آج یہ ماضی کے اندر وہ جتنا چیزیں تھیں وہ ساری چیزوں کو لائن اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کی جو آمد ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میرے تمام صحافی بھائیوں، اس کو یہ مت سمجھیں کہ وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی شکل ٹھیک نہیں تھی، وہ پتہ نہیں فزیک بڑی تھی یا بولتی ٹھیک نہیں تھی، بدتمیز تھی، ایروگنٹ تھی۔ یہ بہت سارے تبصرے میں سن رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، ایسا نہیں تھا بھائی۔ اصل چیز یہ تھی کہ جو نیریٹو ریاست کا ہے، اگر اس کا سپوکس مین اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کر سکے، اس کو بیچ ہی نہ سکے، اس کو سیل ہی نہ کر سکے، اس کو لے کے چل ہی نہ سکے، بلکہ اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے اور ہاف ہارٹڈلی لے کے چلے، تو پھر اس کا نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے ہمارے پیپلز پارٹی سے لوگ پی ٹی آئی میں آئے ہیں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ آخر تک تو وہ اس بات ان کے دماغ سے یہی، چونکہ پیپلز پارٹی کی ٹریننگ ہے، تو ہر اجلاس میں ان سے یہی سوال کیا جاتا تھا کہ خدا کے لیے آپ حضرت بھٹو شہید سے شروع کرتے ہیں بات، اور اس کے بعد کہتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید، پھر آپ کہتے ہیں کہ بلاول بھی بہت اچھا ہے، پھر کہتے ہیں زرداری بہت برا ہے۔ تو اس طرح کی سپوکس مین چونکہ موجودہ حکومت میں کافی گھس گئے ہیں، اور فردوس صاحبہ کی بھی بڑی مشکل ٹیوننگ کر کے ان کو یہ شہادتوں سے تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے سیدھی بات کرنے کے لیے ان کو سمجھایا گیا کہ اس طرح بات کریں۔ اچھا، جو سب سے بنیادی بات تھی ان کے گھر جانے کی، فواد صاحب کے ایون گھر جانے کی، اور آگے بھی جو جائے گا، اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ جو ریاست پاکستان کا جو لیٹسٹ نیریٹو ہے، جس کی میں انسائیڈ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ میڈیا کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے۔ یہ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، میں کوئی اسٹیٹ کا نمائندہ وہ اس طرح نہیں بول رہا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ۔ تو وہ جو شخص بھی اس میں ناکام ہوگا، اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کرے گا، وہ ایسے ہی ہوگا۔ اب عاصم سلیم باجوہ صاحب آگے ہیں، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کا سٹانس ماضی میں کیا رہا ہے پاکستان کے اداروں کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں، میڈیا کے اندر ان کی بڑی دوستیاں ہیں، بہت سارے ان کے دوست ہیں جنہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے، میں بھی ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ عاصم سلیم باجوہ بڑا زبردست شخصیت ہیں۔ لیکن ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ اب آگے جا کے یہ فراز شبلی صاحب اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو کمبینیشن ہے، یہ آگے چل کے کس طرح میڈیا کی آزادی کو، میڈیا کے سائز کو، میڈیا کے نیریٹو کو، ریاست کے نیریٹو کو، تمام چیزوں کو، اور سب سے بڑی بات میڈیا کے بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز کو کس طرح لے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، یہ ایک ملین ڈالر کویسچن ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات وہ یہ ہے کہ ماضی قریب میں آصف غفور صاحب جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو بہت سارے معاملات میں ان کو ڈالنے کی کوشش کی گئی یا ڈال دیا گیا، مثلا پی ٹی وی کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ہیں، آج بھی شاید ادھر ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، لیکن اس پہ پاکستان کے جو ملکی سلامتی کے ادارے تھے، پاکستان کا ایون اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بچا کے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم فرنٹ کے اوپر آ کے یہ ساری رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، لہٰذا سول اداروں کو کام کرنا ہے، سویلین کو اپنے سٹائل میں چلنا ہے۔ اب بھی جو یہ فارمیشن آپ کو سامنے آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اس میں بھی سویلین منسٹر انفارمیشن سامنے ہے، باجوہ صاحب پیچھے سے سپورٹ دیں گے، اور اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے مافیاز، جو بڑے بڑے ادارے پاکستان کے وزارت اطلاعات کو، پی آئی ڈی کو بلیک میل کرتے تھے، یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی پیچھے تصویر صرف اس لیے لگائی گئی ہے کہ اب یہ ادارے کسی مافیا سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ میسج ہے بڑا سمپل اور سیدھا سا۔ میرا خیال ہے، میں تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ رہا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور آگے جا کے کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے آپ بھی تھوڑی سی غور کریں گے تو باتیں بڑی کلیئرٹی میں آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔